میڈیا میں زور و شور سے جاری ہے کہ سی پیک ہو گیا ہے۔ پلاننگ کمیشن سے میری بہت اچھی ملاقات اور میٹنگ ہوئی ہے اور وہ آن بورڈ ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے سی پیک کو۔ اس کمیٹی کیبنٹ میں میں اس کیبنٹ کمیٹی میں ہوں۔ سی پیک انشاءاللہ ML1 بنے گا، اور کشمیر کی جدوجہد آزادی بھی انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر محاذ پہ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو پھر میں حاضر ہوں۔ یہ میں نے خود کہا کہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ مولانا فضل الرحمان لوگوں کو تو اکٹھا کر رہے ہیں ناموس رسالت پر۔ ہم سپاہی ہیں جناب، ناموس رسالت پر۔ آپ نے کبھی ناموس رسالت میں جیل نہیں کاٹی، ہم نے 2 دفعہ کاٹی ہے، اور یہ سارے لوگ قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بل جو ہے یہ پاس ہونے جا رہا تھا اگر میں ختم نبوت کا کیس قومی اسمبلی میں نہ لڑتا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ میں ان گناہ گاروں میں ہوں جس نے ناموس رسالت کا کیس اسمبلی میں لڑا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں روزہ رسول میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، شاید کوئی پاکستانی اتنی دفعہ نہ گیا ہو، اور کل 4 آدمیوں کے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوں۔ شاید اسی لیے میں عاشق رسول ہوں، اور ساری قوم کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے فضل الرحمان صاحب کا مقصد کچھ اور ہے، اور مجھے پورا یقین ہے بلاول نے تو اعلان کر دیا ہے نون لیگ بھی کسی مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، اور میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں اسی جگہ پہ کئی مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں چلے گی، اور اگر فضل الرحمان صاحب ان مدرسوں کے طلباء کو لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ ابھی تو جائز ہے، مہینہ ڈیڑھ، میں یہ خبر آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ یہ 27 جو ستمبر کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا، اور 30 ستمبر کو یہ تاریخ آگے جائے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ بند ہونے نہیں جا رہا، میں یہاں بیٹھا ہوں، عمران خان اس کے ساتھ ہے، یہ ہماری حکومت کے خلاف بہت زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں 52 سال کے بعد کشمیر کا مسئلہ لے کے عمران خان گیا ہے، اور سی پیک میں ML1 جو ہے وہ سب سے اہم جز ہے، اور یہ عمران خان کے دور میں مکمل ہوگا۔ شیخ صاحب، آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سعودیہ گئے تو عمرہ کر کے آگے، ولی عہد کی جانب سے کوئی مضبوط بیانیہ نہیں آیا کشمیر کے حوالے سے۔ اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ ہر سال ہوتا ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی جاتا ہے، تو کیا چینج آنے والا ہے؟ کیا بیانیہ آپ کا؟ چینج جو ہے ہٹلر، ڈکٹیٹر، مسولینی، دہشت گرد کی بے وقوفانہ فیصلہ ہے۔ کشمیری جو ہے سری نگر کا وہ ثابت کرے گا کہ کشمیری زندہ ہے، اور کشمیر کے اندر سے تحریک اٹھے گی، اور جو پتھر استعمال کر رہے تھے وہ کچھ اور استعمال کریں گے۔ شیخ صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے، اور کشمیر جو ہے، کشمیریوں کو جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ یہ جان لیں کہ کشمیری ایک جینیس قوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا قدم اٹھانا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، میں آپ کو سوال کا سر موقع دوں، اور ٹرمپ بے شک دونوں طرف کھیلے جی، سپر پاور کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، سپر پاور ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے۔ ہم اس کو امن کے لیے افغانستان میں ہیلپ کر رہے ہیں، ہمارے خود فوجی جوانوں کی جانیں اللہ کو قبول ہو رہی ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان اور چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ کے دور کی قیادت میں بہت طریقے اور سلیقے سے کشمیر کا کیس آگے جائے گا، اور انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی دلا کے دم رہے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ کشمیری سری نگر کا کشمیری زندہ ہے۔ سوال جو راجہ صاحب نے اٹھایا، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں پرسوں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے، کس چیز کا انتظار ہے، ڈالر کب تک کھائیں گے آپ؟ تو سوال یہ ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ لوگ مردہ کیوں ہو گئے؟ دیکھیں، ہماری حکومت مردہ کیوں؟ جنگ کا فیصلہ کرنا قمر جاوید باجوہ کا اور صاحب کا اور عمران خان کا فیصلہ ہوگا، اور
اگر کوئی حملہ آور ہوا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن اب میں جنگ ہوتے ہوئے حالات ابھی نہیں دیکھ رہا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہندوستان مودی ہٹلر جو ہے وہ وہی کچھ کرے گا کہ جب جو کچھ ہٹلر نے کیا تھا کہ ساری قوم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہم تیار ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر پاکستان پر حملہ ہوا، پاک فوج تیار ہے، اپنے ٹارگٹ کے ساتھ تیار ہے، اور ساری قوم پاک عظیم فوج اور قمر جاوید باجوہ کی قیادت کے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے۔ صاحب سپریم کورٹ انڈیا نے آرڈر دیے ہیں کہ سری نگر کے حالات بہتر کیے جائیں، تو پاکستان وہاں پہ کیا سٹینڈ؟ دیکھیں سری نگر سپریم کورٹ نے آرڈر بھی ایسے دیے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، وہ خود اپنے ان کے لوگوں کو سری نگر میں اترنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے آپ کو کہا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پار کل بارڈر سے عثمانی اور بھبر بارڈر پہ 2 بارڈروں پہ کشمیریوں کو پیغام دوں گا، اور ایک دن میں سری نگر کے کشمیریوں کو کال بھی دوں گا۔ اس کا فیصلہ وقت آنے پہ کروں گا۔ یہ سب یہ بتا دیں کہ اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، لیکن پاکستان کا جھکاؤ لگتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد میں لینا چاہیے ایران کو بھی؟ میرا خیال ہے ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی یونائٹڈ نیشن میں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی ملکوں میں امن اور سلامتی اور بھائی چارہ ہو، اور یہ فیصلہ کہ ارامکو پہ جو صورتحال ہوئی اس نزاکت میں، ورنہ یہ سارا سنٹرل ایشیا جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور آپ طالبان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں پچھلے 8-10 دن میں۔ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اسرائیل بیانے دے رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی پولیٹیکلی اسرائیل میں عدم استحکام پیدا ہو چکا ہے کہ کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ سو ہمارے ارد گرد بارڈروں پہ جو صورتحال ہے وہ جذبات سے ہٹ کر تدبر، فہم، فراست اور اپنی ٹائمنگ پہ ہے۔ سیاست اور جنگ میں اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور جگہ اور وقت کا، جنگ کا اور صلح کا انتخاب ایک اچھے سیاستدان کے لیے بعد میں بھی تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے وقت اور جگہ کا صحیح انتخاب۔ میں یہ کہا کہ میڈیا میں 2 پروپیگنڈا ہماری حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت پورا میڈیا جو حکومت وقت تھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا، اور آپ سب لوگ کہتے تھے بہت اچھا ہے۔ اب آپ پر تنقید ہوتی ہے، ایسا سوال سن لیں چھوٹے چھوٹے اور جب سر صبر بھی کرتے ہیں، ہم آپ کو پہلے بھی برداشت کرتے رہے ہیں، ابھی 5 سال کرنا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ جب آپ اب جب تنقید ہوتی ہے تو اب فردوس عاشق عوان صاحب آ کر یہ کہتی ہیں کہ ہم میڈیا کورٹس بنانے لگے ہیں، ٹریبیونلز بنانے لگے ہیں، تو یہ میڈیا کا سمری ٹرائل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے موجودہ حکومت، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کا میں ممبر نہیں ہوں، میں عوامی مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ ہوں۔ ہر کوئی بندہ اپنی رائے دے چکا ہے، اور موجودہ حکومت کے سب سے زیادہ میڈیا سپوکس پرسن ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے سپوکس پرسن کبھی نہیں دیکھے۔ سو یہ کویسچن جو ہے، میری عادت آپ کو پتہ ہے، جو محکمہ میرا نہ ہو میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن آپ نے جو بات کی ہے اس وقت دیکھیں نواز شریف صاحب مودی کے ساتھ کابل میں جو بات کر کے آیا وہ جاتی عمرہ میں 1 to 1 بات کر رہا تھا۔ جمالی کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اس نے بھی امریکہ کے ساتھ 1-on-1 بات کی، اور اس وقت صدر مشرف نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ آپ میٹنگ میں تھے یہاں جس کے ساتھ امریکنز کی؟ میں نے کہا جی نہیں تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا صدر مشرف نے کہ خورشید کیا نام تھا اس کا، نہیں فارن منسٹر ہمارا قصوری وہ تھے؟ میں نے کہا نہیں تھا۔ میں باہر آیا اور میں نے ان کو ایک سیل سے کوٹ گفٹ کیا، انہوں نے کہا کیوں گفٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں حکمران اگر 1 to 1 ملاقات کرے اس میں فارن آفس، فارن سیکٹری یا فارن منسٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی یہ حکمت عملی تھی کہ ملک کے اہم مسائل پر وہ کسی کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، میں بھی اپنے بچوں کو رکھتے تھے، اور وہ لوگ جو لندن سے بیٹھ کر کالے ملا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ لندن میں ان کی گرفتاریاں اور وہ پاکستان میں لائے جائیں۔ جو لوگ لندن سے بیٹھ کر اور جنہوں نے سب سے زیادہ مال خراب کھایا ہے اور سب سے زیادہ اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے،
وہ لندن سے بھی گرفتار ہو سکتا ہے. سوال میڈیا ٹریبیونلز کے حوالے سر میں نے عرض کر دی نا ابھی کو میڈیا والا بات پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور یہاں پر آزادی کے ساتھ میں بات کروں گا. دیکھیں مجھے بھی تھوڑا سا کوشچن دینا پلیز, آپ سے میرا تعلق ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف کے متعلق آپ کو کیسا ہی چل رہی ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں, کیا ہونے کو کیا والا ہے کہ واقعی ڈیل ہوگی, باہر جائیں گے؟ میرا خیال ہے شہباز شریف کی سیاست امتحان میں ہے, اور میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ دو پارٹیاں ہیں, ایک میری پارٹی ہے شہباز شریف والی, اور شہباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرانے کا بہت زبردست حامی ہے. نواز شریف صاحب مجھے ختم کر لیں. نواز شریف صاحب بڑے ضد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب کر دیتے ہیں. شہباز شریف میں بڑی لچک ہے, وہ کوشش کر رہا ہے ایک درمیانی راستے کی. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں, اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن شہباز شریف جو ہے وہ میں 3 مہینے سے آپ کو کہہ رہا ہوں میری پارٹی کا آدمی. شیخ صاحب عمران خان صاحب اور آرمی چیف یو این میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں, کیا آپ امید کرتے ہیں کہ یو این میں کشمیریوں کی بات کرے گا؟ اس کے بعد کیا منظر ہوگا کہ دیکھیں یو این میں کیس لڑا جاتا ہے, یو این کبھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اگر کھڑا ہوتا تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہو جاتا. اس وقت ساری دنیا کے میڈیا میں کشمیر کا کیس عمران خان نے لڑا ہے, اور مودی کی بے وقوفی سے ہمیں بڑا کشن حاصل ہے, اور اس کشن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ورنہ شاید میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل میں بارڈر پہ جاؤں گا اور اگلی فرنٹ لائن پہ جاؤں گا, اور میں سارے پاکستان کی کشمیر کے ساتھ فرنٹ لائن پہ جاؤں گا. تتا پانی جاؤں گا, چکوٹھی جاؤں گا, کوٹلی جاؤں گا, راولا کوٹ جاؤں گا. 1 انچ جگہ نہیں چھوڑوں گا جہاں میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یکجہتی کا اظہار نہیں. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا, لاسٹ 3 کوسچن. شیخ صاحب یہ مولانا فضل الرحمان اگر باہر آتے ہیں تو ان کو منانے کے لیے کچھ لیڈروں کو شاید بھیجا جائے گا, آپ کو بھی شاید بھیجا جا رہا ہے, ہم منانے جائیں گے. میرے مولانا فضل الرحمان سے ان کے والد مولانا مفتی محمود صاحب سے جب شیخ القرآن کے پاس آتے تھے, بڑی اچھی الیکس لیک ہے, اب بھی میں ان کا نام احترام میں رہتا ہوں. ان کو میں نے غفور حیدری کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ مولانا صاحب کو کہنا کہ گرم جگہ پہ پاؤں نہ رکھے, سیاست کرے جی ضرور کرے, لیکن جو بینر کل میں نے لاہور میں دیکھے ہیں, جو میں نے پلے کارڈ لاہور میں کل دیکھے ہیں, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ضائع ہو جائیں گے اور بری طرح ضائع ہو جائیں گے. یہ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی, اور میں کسی قیمت پر فضل الرحمان صاحب کو میں نے یہ پیغام بھیجایا کہ مولانا ہم اسلام کے مدرسوں کو دین کے مینار سمجھتے ہیں, لیکن آگے ہی ریپوٹیشن ہماری دنیا میں یہ جا رہی ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں, اور ہم جو ہے دنیا میں جو الزام ہے ہم پہ آ رہا ہے, ہمیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. اسی لیے عمران خان نے کہا کہ یہاں سے کوئی آدمی نہیں جائے گا, اور اگر کشمیر کے اندر سے جو تحریک جنم پائے گی, جو جذبہ شہادت اور جذبہ آزادی جنم پائے گا, اس کو ہماری سپورٹ ہوگی پولیٹیکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر سے کوئی آدمی جا رہے ہیں. یقیناً آپ عنقریب سنیں گے کہ مودی کہے گا, جیسے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان دہشت گردی ہے. اس نے ٹرمپ کے سامنے کہا کہ ہم دونوں ایک تھے, اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا, نیست و نابود. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے کے حوالے سے سوال ہے, ان کا ایک بیان آج اخبار میں چھپا ہے کہ عوام اور جو ملازمین ہیں وہ جلد ہی حکومت کے احکامات نہ مانیں. تو کیا سر ہر کوئی اپوزیشن میں ایسے ہی کہتا ہے, ہم بھی جب سے تو ایسی باتیں کرتے شیخ ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی پارٹیز نہیں ہے, پارٹیز نے بھی اوپنلی کہہ دیا کہ اب ساتھ نہیں ہے, لیکن دوسرے ہیڈ کے اوپر ایک اور خطرہ جو بہت مطلب سر اٹھا رہا ہے وہ ہے تاجروں والا. تاجروں نے اعلان کر دیا کہ وہ اسلام آباد مارچ کر رہے ہیں یہ 9 اکتوبر کو. تو اب آپ اس میرا خیال ہے ہمیں تاجروں سے بات چیت کرنی چاہیے, اور تاجروں کے لیے کشن بنانا چاہیے. اور میں وزیر خزانہ کو بھی کہوں گا, اور جو ٹیکس چیئرمین ہیں FBR کے, ان سے بھی کہوں گا کہ تاجروں کو آن بورڈ کریں, اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سارے مسئلے میں جائیں. ایک دم ہی میرا مطلب ہے
ایک دم رزلٹ نہیں نکلا کر. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کرتارپور راہداری کے لیے فنڈ دے رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن کرتارپور کو کب اپگریڈ کیا جا رہا ہے؟ ہم ننکانہ صاحب کو 15 نومبر سے پہلے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. اس کو میں نے خود وزٹ کیا ہے، 3 کوچز بھی ننکانہ کو اور مزید دیے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو جب میں آیا تھا تو 4-5 ٹرینیں تھی یا 6 تھی. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ریلوے کا، میں نے آپ کو اس ڈنر میں کہا تھا کہ فریٹ اور ہولڈنگز اینڈ لینڈ، یہ میرا اس سال کا ٹارگٹ ہے. میں 15 ٹرینیں انشاءاللہ اس سال میں چلاؤں گا. 15 ٹرینیں، 5 سے 15 مینز 3 ٹائم زیادہ فریٹ چلے گا. دیکھیں کرتارپور تک تو ٹھیک مسئلہ ہے. ہم سکھ آ رہے ہیں ننکانہ صاحب، سکھوں کے لیے اسپیشل ٹرین چلائیں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پروٹیکشن آرڈر کے اوپر بڑے تحفظات ہیں اپوزیشن کے، اگر یہ پارلیمنٹ سے یہ پاس ہوا ہے پروٹیکشن آرڈر، ان کو لانا چاہیے آپ کے سامنے. میں آپ کے سامنے ہوں، میری ماں بھی مری تھی، 7 سال مجھے قید ہوئی، 3-3.5 سال میرا کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا. میں اپنی ماں کا پرسہ بھی نہیں لے سکا. ہم راول پنڈی والے لوگ کتنے مخالف ہوں ایک دوسرے کے، کم از کم ماں کے افسوس پہ ضرور جاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں 8 دفعہ وزیر رہنے والا آدمی اور MNA سٹنگ، اس کی ماں مر جائے اور سلام پھیرے اور جاتے سار اس کو 7 سال قید کر دی جائے ایک آوارہ کلاشن کوف میں، اور کوئی اس کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا. آپ تاریخ بھی بتائیں نا لوگوں کو. اور یہ اسپیکر کا فیصلہ ہے جو اسپیکر کا. لاسٹ ریکویسٹ. جی سر، لیکن کسی نے نہیں مانا. یہ بھی تو ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، اضافہ کر دیں. لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ. جی جی شیخ صاحب بہاولپور آپ کو جیل میں ملنے جاتے تھے، بڑی پیاری آپ شعر سناتے تھے، آج بھی ایک شعر ہو جائے. کیا ہوتا تھا؟ شعر کہہ رہے ہیں. ایک خوبصورت. دیکھیں میں نے چیخیں نہیں ماری. اب آپ 2 مہینے سے سن رہے ہیں کہ میری صحت خراب ہے، باہر جانا ہے. اب نیا دیکھیں، آپ پرانی خبریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے سنا ہے کہ صحت خراب ہے ان کو باہر جانے دو. اب اور مسئلے طے ہو رہے ہیں. آصف زرداری کی ٹیم نے پیسے دینے شروع کیے ہوئے ہیں. عمران خان کا فائنل اعلان ہے. آپ کو پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ میں بات چل رہی ہے، میں خراب نہیں کرنا چاہتا. سب کو پتہ ہے میڈیا میں، اور دینے جا رہے ہیں. اسی سر جس اندر مجید کا آصف زرداری سے تعلق ہے اس میں تو FIR 14 کروڑ کی ہے، وہ 10. سر میری بات سن لیں، معاملات طے ہو رہے ہیں. ہاں، اور پیسے لوگ وہ دے رہے ہیں. آصف زرداری کھلے دل کا آدمی ہے. نواز شریف پارٹی کنجوس پارٹی ہے. یہ اپنا کھانا بھی جو ہے نا سرکاری خرچے سے بناتی اور کھاتی تھی. آصف زرداری ونڈ کے کھاتا ہے. جس کے ساتھ اس نے ونڈ کے کھایا وہ دے رہے ہیں. یہ اکیلے کھاتے ہیں، یہ بانٹتے ہیں تو اپنی اولاد کو بانٹتے ہیں. یہ ڈانٹتے ہیں تو ہمیں ڈانٹتے ہیں. بانٹنا ہو تو گھر میں بانٹتے ہیں. آصف زرداری کھلا ڈلا آدمی ہے. اس نے سب کو کھلایا صاحب. انہوں نے اکیلے کھایا. اتنا فرق ہے دونوں کی. لاسٹ کوشچن. دیکھیں عمران خان نے جب کہا تھا میں دوں گا ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، وہ بات پرانی ہوگی. جیسے حالات ہوں گے ویسا اس سے ڈیل. ہیپی برتھ ڈے مائی لو. وزیر برائے ریلوے شیخ رشید لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے. سی پیک ہو چکا ہے. عمران خان نے کہا اقوام متحدہ کے بعد چین جائیں گے. کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر کھڑے ہوں گے.